سال کی سکینہ کا جرم کیا تھا، اور شمر کے گھوڑے کے ساتھ بھاگ بھاگ کے کہتی تھی آئو میرا غریب بابا، آئو میں کرماتا۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ تھک گئے ہو تو میں چھوڑ دیتا ہوں، ایک سوال اور میرا ہے اور مجلس ختم۔ لو اب جس سے بڑا ناز ہے نا کہ میری ماں مر گئی تھی میری آنکھوں میں آنسو نہیں آیا، یہ بہادری نہیں، یہ درندگی ہے۔ حسین کی غریب بیٹی کے مصائب سننے کے بعد اگر تیری آنکھ نہ بھیگے تو پھر آج جائے نماز بچھا کر توبہ ضرور کرنا۔ جانتے ہو کیوں؟ چھوڑا ہوں سارے مصائب، یہ ہے مین دروازہ، نہ میرا امتحان لو نہ اپنا، یہ ہے مین دروازہ، بسم اللہ، یہ ہے مین دروازہ۔ ابھی ایک 4 سال کی بچی اندر آئے، نہ پتہ ہو شیعہ ہے سنی ہے دیوبندی ہے، یہ بھی نہ پتہ ہو مسلمان ہے کہ نہیں، یہاں آئے، مجھے مائک سے ہٹائے اور ایک جملہ کہے، لوگو وہاں ظفروال چوک میں کسی نے میرے باپ کو قتل کر دیا ہے، تیری مرضی ہے تو رو نہ رو، جس کی پوشاک خراب ہوتی ہے وہ نہ روئے، جس کا ذہن پہ آسان ہے وہ کوئی نہ روئے۔ وہ بچی آپ اٹھ کے کہیں گے بیٹا تمہیں چاہیے کیا، وہ بچی ہاتھ جو میری بیٹیوں میری بہنوں، اور رونا ضرور مگر سر سے چادر نہ اترے۔ اور ان مجلسوں میں زینب آتی ہے اور سکینہ کے مصائب ہیں، اور اللہ جانے میرے جوانوں، اور کس کے پہلو میں اور وہ سجاد آیا ہو، اور جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور گلے میں داغ ہے، اور رو کے کہے گا اب مسلمانوں اور مجھے پرسا دو اور سکینہ کو اتنا تک۔ بسم اللہ، یہ ہر ان کی بیٹی کا معجزہ، یہ فن نہیں۔ صبح کی مجلس ہو رہی، ظاہر ہے کہ بلا دعا کروں مولا آپ کو صحت کلی عطا فرمائے۔ شہزادی یہ کون ہے؟ سید صاحب اجازت ہے؟ صرف 2 جملے۔ اچھا اب جتنے سید بیٹھے ہو ہاتھ کھڑا کرو۔ اچھا میں ممبر پہ اداکاری کروں تو حسب نسب پہ لعنت، کوئی سن کے برداشت کر جائے تو گناہوں کی معافی مانگے۔ میں گلے میں کپڑا ڈال کر جتنے سید بیٹھے ہو تو اس سے معافی مانگ کر آج ایک جملہ پڑھ دوں۔ مجھے علی کی عزت کی قسم، جب شام غریبہ ہوئی ہے نا، ایک ملعون ہے جس کا نام ہے حارث، یہ نام راس نہیں آیا سیدوں کو، شمر کہتا ہے حارث قریبا، جو سن کے برداشت کر گیا بہت بڑے حوصلے والا ہوگا۔ حسین کی 4 سال کی بیٹی ذہن میں رہے، کہا حارث قریبا، حارث قریب آیا، کہا تو نے اتنا بڑا ظلم کرنا ہے کہ تمہیں یزید کے دربار سے سب سے بڑا انعام لے کے دوں گا۔ یہ ملعون کہتا ہے نہ میں نے علی اکبر کو گرایا، یہ خاموشی نہیں ہے، نہ میں نے علی اکبر کو گرایا، نہ میں نے فروا کا پھول تقسیم کیا، جنہیں سمجھ آ رہی ہے بول لو، نہ میں نے حسین کے 6 ماہ کے قرآن کا گلا زخمی کیا، نہ میں نے کوئی اور ظلم کیا، پھر کربلا میں سب سے بڑا انعام مجھے کیوں ہے؟ برداشت کر لو گے؟ جتنے بھائی بیٹھے نا ان کی چھوٹی بہنیں ہیں، آپ کو بی بی سجاد، مولا سجاد اور بی بی سکینہ کا واسطہ، گھر جا کر کبھی چھوٹی بہنوں کو جھڑکی نہ دینا، کوئی غلطی ہو جائے تو سر پہ پیار دینا۔ اور میرے جوانوں بہنیں نہیں ملتی، اور یہ تمہارا نصیب ہے کہ تمہاری بہنیں موجود ہیں۔ اور شمر تازیانہ پھینک کر کہتے ہیں حارث یہ لے تازیانہ، کہا مجھے کرنا کیا ہے؟ کہا وہ جو گھوڑے کے ساتھ ڈر کے کھڑی ہے نا، مر جائے گا نا کیا مجھ سے، نہ پڑھا بی بی سکینہ کے مصائب، یا میں مر جاؤں گا، اور پتہ اس کو ہے، اور جس کی کوئی بیٹی ہے۔ اور سید میں تمہیں بی بی زہرا کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے اٹھ کے بتا اگر آپ کے سامنے کوئی آپ کی 4 سال کی بیٹی کو تماچا مارے۔ پورا جملہ نہیں ہونے دیا، آخری 2 جملے اور مجھے اجازت۔ اچھا جس کی کوئی دعا قبول نہ ہوتی ہو نا، جس کی کوئی دعا قبول نہ ہوتی ہو، ہاں میرا بچہ اللہ آپ کی ڈیوٹی قبول کرے۔ میں محسوس کر رہا ہوں 10 محرم کو عاشور کے وقت، ظہر کے وقت ایک کام کرنا، جو امیر نہیں ہے نا غریب سے غریب بھی کر سکتا ہے، ویسے بھی حسین کا امیروں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہائے حسین غریب کہہ کے روتا ہے،
جس کی ٹائی خراب ہوتی ہے اس کا حسین سے کوئی تعلق نہیں. اور مجھے علی کی عزت کی قسم, اور جب تم زور سے کہتے نا ہے حسین, اور کوئی مولوی تمہیں اجر دے نہ دے, اور زخمی پہلو والی شہزادی ہے اور رو کے کہتی ہے میرے اللہ, اور اس نے میرے حسین کو اور گھوڑے سے گرتا نہیں دیکھا, اور اس کی دعا قبول کر, اور مجھے علی کی عزت کی قسم لو سارا مسائل چھوڑ دیا, منت سن لو, مجھے اجازت دے دو. جس کے پاس کچھ نہ ہو, جس کے پاس کچھ نہ ہو, 14 پیالے لینا مٹی کے. میری بہنوں میری بیٹیوں آپ یہ عمل ضرور کرنا. 14 پیالے مٹی کے لینا, اس میں پانی ڈالنا. جی دودھ کی بات نہیں کرنا, شہد کی بات نہیں کرنا. اس میں ڈالنا پانی, 2 رکعت نماز ہدیہ پڑھنا. پڑھنے کے بعد ان پیالوں کے قریب بیٹھ جانا, آنکھیں بند کرنا, کھولنی نہیں آنکھیں, ہاں آنکھیں کھولنی نہیں ہے, بند کر کے ایک جملہ کہنا, کربلا سے لے کر قیامت تک حسین کی پیاسی رہنے والی بیٹی, تمہیں اپنے عسکر کی پیاس کا واسطہ میری یہ دعا قبول کر. ابھی آنکھیں کھولو گے نہیں, جملہ جو سن گیا بہت بڑے حوصلے والا ہوگا. سکینہ عرش کا پایا ہلا کے کہتی ہے میرے اللہ سنتا نہیں, اس نے واسطہ کیا دیا ہے, اس نے اس کا واسطہ دیا ہے, اور جس کی عمر چھوٹی تھی اور جس کے تیر کا وزن زیادہ تھا. اور مجھے علی کی عزت کی قسم, اور جب حسین نے عسکر کو سنا, بی بی سکینہ کے مصائب اگر سننے اٹھ کے بعد حسین نے عسکر کو ہاتھوں میں اٹھایا, شمر کہتا ہے پانی خود پینا ہے, اور بہانہ بچے کا کرتا ہے, اور حسین نے ریت پہ رکھا, کہا فخر عیسیٰ بول. عسکر نے کہا اللہ تعاش, اور میں پیاسا ہوں, اور فوج شرمانے لگی. ادھر ماں نے دیکھا اور سکینہ نے تراب اٹھائی, رو کے کہا ماں, اور بلا بڑا ظالم ہے. اچھا لو اب آپ تھک گئے ہو, میں نے پہلے بھی کہا تھا آخری جملہ, اب بھی کہہ رہا ہوں آخری جملہ, بات وہیں پر ہے. دیتے ہو اجازت 2 منٹ, 2 منٹ کی اجازت دیتے ہو؟ اچھا آپ جس کے ذہن میں جو دعا ہے رکھ لو. سید صاحب, بھائی اجاز بلوچ, ان میں سے کس نے سجاد کو دیکھا؟ کیوں میرے بچوں تم میں سے کسی نے بی بی سکینہ کی زیارت نہیں کی؟ جو 18 سال کے میرے جوان بیٹھے تم میں سے اکبر کو کسی نے نہیں دیکھا؟ پھر ایسے رو کیوں رہے ہو؟ لگتا ہے نا کوئی جنازہ موجود ہے اور لوگ اپنی سکی ماں کو بھول جاتے ہیں. اور 14 صدیاں گزر گئی میرے بچوں, اور جس کا ہاتھ میلا ہوتا ہے وہ ماتم نہ کرے. اور مجھے علی کی غربت کی قسم روایت وہی پڑھ رہا ہوں. حارث نے تازیانہ پھینکا, شمر کہتا ہے یہ لے تازیانہ. کہا ظلم کیا کرنا ہے؟ کہا وہ جو گھوڑے کے ساتھ ڈر کے کھڑی ہے نا کانوں کو چھپا کر, کہا یہ تو حسین کی 4 سال کی تو ماتم کرنا کر, اور تیرا لگا کچھ نہیں, زہرا کا بچا کچھ نہیں. کہا یہ جو 4 سال کی کھڑی ہے نا, کہا کربلا سے لے کے شام تک تو نے اسے سونے نہیں دینا, اور تیری مرضی ہے. اور ساری رات اور سکینہ رو کے کہتی تھی, اور سر پہ ماتم کر, اور منہ پہ ماتم کر, اور ماتم کر کے کہے حسین, اور تیری سکینہ کرما بیٹے. ایک جملہ پڑھنے دو, زینب کا واسطہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں, اور میں غلط پڑھوں اور بی بی میری شفاعت نہ کرے. اور پرسنال کے قریب سکینہ سوئی ہے, اور یہ تازیانہ لے کر آیا. پالان کی آواز آئی, چچا پاس, اور جلدی آ, اور پکڑ میرے بھائی کو, اور ماتم کرو, اٹھ کے ماتم کرو. اور چڑھ گئی سکینہ. حضرات محترم, اب میں تذکرہ محمد و آل محمد کے لیے دعوت دے رہا ہوں. ذاکر اہل بیات